نماز فجر پڑھنا تو درکنار، الصبح بستر چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھنے کا سوچنا ہی میرے لیے سہانے روح تھا۔ مجھے تو الصبح اٹھنے کے نام سے ہی خوف آتا تھا، کیونکہ رات دیر تک جاگتی تھی۔ صبح کے پرنور وقت میں اور میرے گھر والے شیطان کی تھپکیوں کے زیر اثر غافل سوئے رہتے۔ میرا نام فرشتوں کے رجسٹر میں درج ہونے سے محروم رہ جاتا۔ بیدار ہونے کے بعد سارا دن مجھے بہت قلق رہتا کہ آخر میں کیوں نہیں اٹھتی، کب وہ لمحہ آئے گا جب میں بھی فجر کے لیے بیدار ہوا کروں گی۔ انہی دنوں پڑوس میں ہونے والی تقریب میں میری ملاقات محترمہ سمیہ رمضان سے ہوئی، اور ان سے میں نے اپنی اس کمی کو دور کرنے کا طریقہ پوچھا۔ انہوں نے تاکید کی کہ قرآن سے تعلق مضبوط بنانا بہت اہم ہے۔ قرآن کی رہنمائی میں ہی انسان شیطان کے وار سے محفوظ رہتا ہے۔ قرآن دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے، دل میں نور پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے مجھے سورہ شعراء کی آیت نمبر 218 اور 219 پڑھنے کی تلقین بھی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یراک حین تقوم، جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ میں نے قرآن کی اس نورانی آیت کو یاد کر کے دل میں بار بار دہرانا شروع کر دیا، اور اگلی صبح جب کہ میں سو رہی تھی، مؤذن کی آواز کان سے ٹکرائی۔ حسب معمول میں نے کروٹیں بدلنی شروع کر دی تھیں۔ شیطان کی تھپکیاں شروع ہونے لگی تھیں۔ مجھے اپنی پیاری نیند بہت خوشگوار اور مزیدار لگ رہی تھی۔ اذان کے الفاظ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے تھے، فلاح اور کامیابی کی جانب بلا رہے تھے۔ اچانک اذان کے الفاظ اور آیت کے کلمات میرے دل میں پیوست ہوتے چلے گئے، اور میری آنکھوں سے نیند بھاگنے لگی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، میں نے سر ڈھکا، اللہ کے قرب کو شدت سے محسوس کیا، اور باوضو ہو کر اپنے خالق و رازق کے دربار میں کھڑی ہو گئی۔ نم آنکھوں اور کپکپاتے لبوں سے اپنی زندگی میں پہلی بار وقت پر نماز فجر ادا کی، اور رب کے حضور اس کرم پر شکر گزار رہی کہ اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے اس نماز کی توفیق دی، جس کی مجھے پڑھنے کی بڑی حسرت تھی۔ میں نے اپنے اللہ سے خوب توبہ اور استغفار کی۔ مجھے اپنی سابقہ زندگی یاد آنے لگی، جب میری زندگی جیسے چاہو جیو کی مانند تھی، ہلا گلا موج مستی۔ کبھی سوچا ہی نہ تھا کہ اللہ کے آگے سر بھی جھکانا چاہیے، اور اپنی مشغولیتوں میں نماز کی کبھی یاد ہی نہ آئی تھی۔ کسی کو نماز پڑھتا دیکھ بھی لیتی تو دل میں یہی سوچ کر رہ جاتی کہ یہ تو بڑی پکی مسلمان ہے۔ اسی دوران شادی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے۔ نہ میرے شوہر کو نماز سے سروکار تھا، نہ مجھے، اور نہ ہی ہم دونوں نے کبھی بچوں کو نماز کی تاکید کی۔ ہم دونوں کو اپنے بچوں کے کھانے پینے کی بڑی فکر رہتی، خصوصاً امتحان، اسکول کے اوقات میں بس نہ نکل جائے، بچے لنچ نہ چھوڑ جائیں، بھوکے نہ رہ جائیں، پڑھائی میں فیل نہ ہو جائیں، حتیٰ کہ کھیل کے مقابلوں تک کی فکر رہتی کہ ہار نہ جائیں، مگر کبھی نماز کا وقت نکل جانے کی فکر نہ آئی۔ میں جائے نماز پر بیٹھی اپنی سابقہ گزاری بے مقصد زندگی کے متعلق سوچ رہی تھی کہ یکایک میرا دھیان کمرے میں سوئے شوہر کی جانب گیا، اور میں نے ان کے سرہانے جا کر یہی آیت دہرانی شروع کر دی۔ میرا رفیق زندگی خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ پہلی بار میں نے اپنے شوہر کو معمول کے مطابق نام لے کر نہیں جگایا تھا، بلکہ یہی آیت ان کے سرہانے قدرے بلند آواز سے پڑھی تھی، اور اس آیت کو سن کر میرے شوہر نے جذب کے عالم میں رب کی بارگاہ میں حاضری دی، اور اپنے اوپر بیتا واقعہ بھی بتایا کہ ڈرائیونگ کے دوران گاڑی میں ریڈیو کی سوئی گھماتے ہوئے سورہ زمر کا ترجمہ مجھے محبوط کر گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون۔
ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اس ارشاد نے میرے پورے وجود کو گویا ہلا کر رکھ دیا، اور اب صبح تمہاری بیداری فجر اور پھر مجھے نماز کے لیے جگانا۔ میری رفیقہ حیات، مجھے تم نے نہیں بلکہ میرے رب نے جگایا ہے۔ میں سوچتا ہوں آج 40 سال کی اس عمر میں نے کتنی ہی بار قرآن کی تلاوت کی، آیات اور صورتیں بھی حفظ کی، لیکن ایسی کیفیت تو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ کیا رکاوٹ تھی؟ میرے شوہر نے مجھ سے معصومیت سے پوچھا۔ میں نے روتے ہوئے یہی جواب دیا کہ ہم بے مقصد قرآن کو شعور سے نہ سمجھنے پر زندگی بسر کرتے رہے۔ قرآن کے مطابق عمل نہ کرنے پر ہم دونوں ہی اس خزینہ زندگی سے محروم رہے۔ پھر میں نے اور میرے شوہر نے ان پاکیزہ لمحات میں اپنی گزشتہ کوتاہیوں کی اللہ سے معافی مانگی، آپس میں اپنے بچوں کو بھی نماز کا پابند بنانے کا عہد کیا۔ بچوں کے لیے یہ بہت دقت طلب کام تھا، اس لیے اللہ سے خصوصی دعا کے ساتھ سورہ شورى کی آیت 218 ہی کا نہ صرف ورد جاری رکھا بلکہ ایک بڑے چارٹ پیپر پر اس آیت کو بما ترجمہ جلی حروف میں لکھ کر آویزاں کر دیا، ساتھ ہی اپنے بچوں پر کڑی نگرانی بھی کی، اور پھر قرآن کی برکت سے میرے رب نے مجھے مایوس نہیں کیا۔ بے شک قرآن دلوں میں جذبہ اور ولولہ مجزن کر کے زندگی میں انقلاب لے آتا ہے۔